اچھا. کیونکہ یہ وہ لڑکا تھا، وہ ہیرو تھا کہ لاہور کالج سے گزر رہی تھی اس کی گاڑی سفید، تو لڑکیوں نے گھیر لیا اور اس پہ کس کرنا شروع کیا اور گاڑی لال ہو گئی. یہ ایکچوئل ہوا. پھر اس ہیرو کو میں نے دیکھا کہ جب لوگوں نے اسے اگنور کرنا شروع کیا، ندیم صاحب آ گئے اور جو ٹریڈ کی ہوتی ہے کہ جو سپر ہٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں دیکھا کہ میری ان کے ساتھ ایک ہی ملاقات ہے، اور اکثر لوگوں نے ایک دفعہ ایک نے بڑا اس پہ تبصرہ بھی کیا میرے خلاف بات کر کے، یہ آپ یہ کیا بات کرتے ہیں. بہرحال میں گزر رہا تھا فوارہ سے، تو مجھے آواز آئی ناصر ادیب صاحب. اب میں نے ٹرن لے کر دیکھا تو شلوار قمیض پہنے تو وحید مراد صاحب اس طریقے سے کھڑے ہوئے فوارے کے ساتھ ٹیک لگا کر. میں پاس چلا گیا، میں کہا جی سر. کیسا ناصر ادیب صاحب میں ابھی زندہ ہوں. میں ان کا مطلب سمجھ گیا. تو میں نے کہا سر آپ بہت بڑے فنکار ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ سے وعدہ، کوشش کروں گا کہ نیکسٹ فلم جو تو آپ میرے ساتھ کام کریں. لیکن آپ یقین کریں کہ اس وقت خیر میری وہ ویلیو بھی نہیں تھی کہ میں کسی کو، لیکن جب میں نے کہا تو لوگوں نے کہا چھوڑو جی. اب کسی نے کہا زول ستارہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے وہ ہے. نہیں ہم نے نہیں لینا، نہیں لیا لوگوں نے. اور جب میرے اوپر وہ وقت آیا کہ لوگ میرے سے پوچھ کے ہیرو لیتے تھے، تو اس وقت وحید مراد نہیں رہے. اور وہ شخص جو تھا وہ اپنے گھر سے کسی دوسرے گھر میں، مجھے نہیں پتا وہ گھر کس کا تھا، ان کی بہن کا تھا یا دوست کا تھا، فلیٹ میں اکیلے تھے. اور صبح جب اٹھے تو پتہ لگا کہ وہ مر چکے ہیں. کون سا دکھ تھا ان کا، وہ اس زوال کو برداشت نہیں کر سکے. لیکن ان کے مقابلے میں ایک اور شخص میں نے زوال دیکھا، وہ رنگیلا تھا. اس شخص نے جس طریقے سے زوال کو برداشت کیا، مارولس. کیونکہ میں نے اس کا وہ دور بھی دیکھا کہ کو بڑا عاشق لگنی تھی. تو ریلیز سے پہلے گلستان سرمن میں ریلیز تھی، تو میاں شفیق ایک آدمی تھے، مجاور تھے داتا صاحب کے. انہوں نے اس دور میں 2.5 لاکھ روپے میں ایز اے رائٹر اور ڈائریکٹر ان کو سائن کیا، جس میں ان کو 1 لاکھ روپیہ ایز این ایکٹر دیا اور 1.5 لاکھ ایز اے ڈائریکٹر. فلم لگی تو فلم ڈیڈ فلاپ ہو گئی. نیکسٹ ڈے میں اور سودی بٹ سائن کرنے گئے رنگیلا صاحب کو. تاج کھیل رہے تھے واری اسٹوڈیو میں. تو ان کے چہرے پر کوئی بھی ایسا تاثر نہیں تھا کہ میری فلم ڈیڈ فلاپ ہوگی. تو سودی بٹ نے کہا جی آپ نے میری فلم میں کام کرنا ہے. تو ہاں کہتے بولو. تو 5,000 روپے اس کو دے کے کہتے ہیں بس یہی دینا ہے. تو مجھے یاد اس نے اس طریقے سے 5,000 روپے ہاتھ میں پکڑے، تو ایک ہاتھ میں تاج تھی، ایک ہاتھ میں 5,000 روپے. تو اس کو دے گا، کہتے یار میں 5,000 روپے کا ایکٹر ہوں. تو میں فوراً بولا، میں کہا سر تسی 5 لاکھ روپے دے ایکٹر ہو، لیکن ساڈا بجٹ نہیں ہے گا. کہتا ٹھیک ہے. اور اس نے 5,000 روپے میں کام کیا. اور اس کے بعد پھر جو اس نے وقت گزارا اتنا مشکل، لیکن جب بھی میں نے اسے دیکھا اس کو اسی فارم میں دیکھا جس فارم میں وہ سپر ہٹ تھا. پھر اس نے امانت فلم بنائی اور پھر وہ سپر ہٹ ہوئی. پھر اس کے اوپر دور آیا، اور پھر جب دور آیا تو پھر وہ بیمار ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے. لیکن اس نے زوال کو زوال سمجھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وحید مراد صاحب کا آپ نے ذکر کیا، جی. کیا کہتے ہیں آخری وقت میں خاندان کو، فیملی کو سب سے بہتر کہا جاتا ہے شریک حیات. تو کیوں مطلب یہ لوگ تنہا کیوں ہو جاتے ہیں، کیوں رہ جاتے ہیں؟ بالکل تنہائی ان کو کیوں گھیر لیتی ہے؟ نور جی جو میرا ایمان ہے، میری جو ہے کہ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ جان بوجھ کے زیادتی نہیں کرتا، جان بوجھ کے اگنور نہیں کرتا. اگنور دو ہی وجہ سے کرتا ہے، یا اس آدمی کو کرتا ہے جس نے اسے اگنور کیا ہو. میں جو سمجھتا ہوں، میں نے یہاں تک، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ شوبز کے لوگ جس وقت ان کو عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، تو سب سے پہلے جس چیز سے یہ دور ہوتے ہیں وہ ان کی بیوی اور بچے ہیں. کیوں دور ہو جاتے ہیں کہ ان کے ذہن میں اب ویسے ہی مرد کی فطرت 3-4 سال کے بعد اس کو دوسری عورت کو ڈھونڈنے چل پڑتا ہے. مرد جو ہے اس کی یہ نیچر میں شامل ہے، اور اسی نیچر کو دیکھنے کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو پتہ ہے انسان کی نیچر، اس کا 4 کر لو.